کربلا در کربلا می ماند اگر زینب سر نئے در نئے نوا می ماند اگر زینب. اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما رفع من نفسه والہمنا من شکره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة. صلوات على محمد وعلى قرآن مجید میں سورہ مدثر کی یہ آیت کریمہ جس میں ہر انسان کے لیے ہر نفس یعنی ہر انسان، کیونکہ انسان کی اصل ذات جو ہے اس کی وہی روح اور نفس ہے. باقی جو جسم ہے وہ انسان کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے انسان کا ایک لباس ہے. جسم جو اتر جاتا ہے، ایک کھول ہے یہ جسم جو اتر کے پھر ختم ہو جاتا ہے. اصل چیز جو انسان کی ہے وہ نفس انسان ہے. لہذا جتنا بھی مطلب بیان کیا گیا انسانی بلندی کا وہ سب نفس کے لیے ہے، اور قرآن میں اس کے لیے متعدد آیات ہیں. یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس کے لیے اتنا ہی ہے کہ جتنا اس نے اپنی زندگی میں کسب کیا ہے. کسب کا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا معنی یعنی جو کچھ بھی اس نے، صرف مادی چیزیں نہیں بلکہ جتنی بھی چیزیں انسان نے حاصل کی ہیں، انسان اسی کے گروہ میں ہے، اسی میں وہی اس کا سب کچھ ہے، اسی میں گرفتار ہے، وہی اس کا نتیجہ ہے، اسی کا مرہون ہے انسان کہ جو انسان نے کسب کیا ہے، جو بھی انسان نے حاصل کیا ہے. حاصل کسب سے مراد عام طور سے صرف اعمال نہیں بلکہ تمام چیزیں، انسان کا جو ایمان ہے، انسان کا جو عقیدہ ہے، انسان کی جو آئیڈیالوجی ہے، انسان کی جو فکر ہے، اور ان سب کے نتیجے میں جو انسان کا عمل بنتا ہے کہ یہ خود ایک بحث ہے جس کی طرف شاید کبھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا گیا ہو کہ انسان کا عمل جو ہے وہ انسان کے ایمان اور عقیدے ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ دو چیزوں میں جدائی ممکن نہیں ہے. اگر انسان جدائی کرے کہ ہمارا ایمان تو کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے تو در حقیقت یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ورنہ عمل وہی نکلتا ہے جو انسان کا ایمان اور تفکر اور سوچ اور آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور وہی چیز انسان کو حرکت میں لاتی ہے. جو ایمان ہوتا ہے وہی ایمان انسان کو عمل کی طرف حرکت میں لے جاتا ہے، اور اسی کے مطابق انسان عمل بھی انجام دیتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا ایمان تو بہت اچھا ہے لیکن ممکن ہے کہ ہمارا عمل خراب ہو، تو یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا، کیونکہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے. عمل وہی ہوتا ہے جو انسان کا ایمان و
عقیدہ ہوتا ہے، یعنی عمل مستقل طور پر انجام ہی نہیں پاتا۔ اب اتنی یہاں پہ شاید فرصتیں نہیں ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات عرض کی جائیں، لیکن ایک اشارہ کل کیا گیا تھا کیسے عمل وجود میں آتا ہے۔ پہلے انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے، معرفت پیدا کرتا ہے، اگر اس میں اچھائی نظر آتی ہے تو اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر انسان ارادہ کرتا ہے، ارادہ کر کے پھر اس کے اعضاء و جوارح میں، ہاتھ پیر میں جو بھی اتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں اس میں حرکت ایجاد ہوتی ہے۔ وہ در حقیقت حرکت وہ پہلی والی ساری منزلوں کے نتیجے میں، اور اس حرکت کا نام ہے عمل۔ عمل ہم صرف اس کو کہتے ہیں جو انسان حرکت کرتا ہے، لیکن حرکت جتنی بھی انسان کے وجود میں آتی ہے، چاہے ہاتھ میں، چاہے پیر میں، چاہے آنکھوں میں، چاہے زبان میں، چاہے کہیں اور بھی جتنی بھی حرکت آتی ہے، یہ بیک نہیں آ جاتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک پروسیس طے ہوتا ہے، اس پروسیس کے نتیجے میں انسان حرکت میں آ جاتا ہے۔ ورنہ ہاتھ تو حرکت کرنے کے لیے نہیں ہے، ہاتھ گوشت پوست ہڈی کی بنی ہوئی چیز ہے جو حرکت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر کوئی ایک موٹی ہو جو آگے اس کو حرکت میں ڈالے۔ پیر حرکت کرنے کے لیے نہیں ہے، یوں پڑا رہے بس۔ جس طرح اگر پیر کاٹ کے کوئی پڑ رہتا ہے، جسم میں بھی پیر اصل پورا جسم جو پڑے رہنے کے لیے ہے، جسم میں خود بخود حرکت نہیں آتی۔ جسم کے لیے حرکت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کوئی اس کا ایسا ایک موٹی ہو جو اس کو موٹیویٹ کر رہا ہو، جو اس کو حرکت میں لا رہا ہو۔ وہ موٹیو کیا ہوتا ہے؟ کون سی چیز موٹیویٹ کرتی ہے انسان کے جسم کو حرکت میں لانے کے لیے؟ وہ انسان کے اپنا پیچھے جو اس کی معرفت ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس کی پہچان ہے، جو اس کی شناخت ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کا عقیدہ ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان ارادہ کرتا ہے، یہ سارا پروسیس پہلے طے پا لیتا ہے، پھر انسان کے جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس جسم کے حرکت میں آنے کو ہم عمل کہتے ہیں۔ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ فقط یہ آخری مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ تو لوگ یہ تو نہیں دیکھ پاتے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کیا شوق پیدا کر رہا ہے، کیا ارادہ اس کے اندر پیدا ہوا، یہ تو لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ پروسیس تو انسان کے اندر ہو رہا ہے، لیکن لوگ جو دیکھتے ہیں وہ فقط حرکت کو دیکھتے ہیں، اعضاء و جوارح کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے عمل انجام دیا، لیکن جو بھی عمل انجام دیا وہ کسی چیز نے اس کے اندر یہ حرکت ایجاد کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ عمل انجام پایا تھا۔ اب اگر اتنی بات کرنی ہی پڑی آپ کی خدمت میں تو پھر ایک نتیجہ بھی چھوٹا سا لیتے ہوئے چلیں کہ اگر کربلا کا اتنا عظیم عمل وجود میں آیا ہے تو یہ دیکھیں کہ کس چیز نے یہ عمل کرایا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، کون سی چیز تھی جس نے اتنا بڑا عمل کرایا۔ یہ نہ جنت میں اتنی قوت ہے کہ اتنا بڑا عمل کرائے۔ جنت کے لیے انسان کچھ کھلا دیتا ہے، کچھ پلا دیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے اور نذر کر لیتا ہے، غریب کو کھلا دیتا ہے، یہ سارے کام انسان کر لیتا ہے، اس سے جنت مل بھی جائے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک پورا بھرا گھر اپنے ساتھ لے کر آئیں، اور صرف ساتھ لے کر نہیں آئے بلکہ اس کو جانتے ہوئے لے کر آئیں، دھوکے میں نہیں، اور لا کر قربان کر دیں، اتنے بڑے عمل کے لیے کون سا موٹیو چاہیے، کون سی چیز حرکت میں لائے گی؟ اور صرف امام حسین علیہ السلام نہیں، مثلا مسلم ابن اوسجہ بھی اپنے بچے کو لے کے آ رہے ہیں، بیوی کو لے کے آ رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ہی بڑا موٹیو چاہیے جو آ کر حرکت میں لے آئے، اتنے بڑے عمل کو انجام دلائے اور اس پر مضبوطی سے باقی رکھے، اس میں کوئی لغزش نہ پیدا ہونے پائے، اس میں کوئی شک نہ پیدا ہونا پائے، اس میں کوئی تردید نہ پیدا ہونا پائے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہ پیدا ہونے پائے بیچ میں۔ باقی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بیچ میں رک سکتی ہیں، لیکن اتنے بڑے عمل انجام دینے کے لیے کائنات میں کوئی بھی محرک، موٹیو کو ہم محرک کہتے ہیں، یعنی جو حرکت میں لائے، محرک یعنی حرکت میں لانے والا۔ کربلا جیسے عمل کو انجام دینے کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی بڑی نہیں ہے جو اتنے بڑے عمل کا محرک بنے اور اس کو وجود میں لے آئے۔
وہ فقط اور فقط ذات پروردگار ہے کہ جو اتنی بڑی محرک بن سکتی ہے۔ اور آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہو تو بتائیں، اتنے بڑے عمل کی، اتنے عظیم الشان عمل کی، چونکہ جو کچھ عاشور کے دن انجام پا رہا ہے وہ عمل ہے انجام پا رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، ادھر سے بھی ایک عمل انجام پا رہا ہے، ان کا بھی ایک موٹیو، ان کا بھی ایک محرک ہے، عمر سعد کے لشکر کا بھی ایک محرک ہے۔ وہ محرک کب معلوم ہوگا؟ وہ محرک جو ہے وہ جب یہ لوگ واپس پلٹیں گے، شام غریبہ کے بعد ہی سے معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ ایک ایک قتل کرتے تھے اور آگر اپنا نام لکھا دے، یہ تلوار میں نے چلائی ہے، یہ تیر میں نے چلایا ہے، یہ نیزہ میں نے مارا ہے، یہ چادر میں نے چھینی ہے، یہ زیور میں نے لیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے، اس نام کے نتیجے میں مجھے تھوڑا سا انعام مل جائے۔ یہ ان کا موٹو تھا، یہ ان کا محرک تھا، یہ عمر سعد کے لشکر کا محرک تھا۔ حمید بن مسلم بیٹھ کے یہ سب لکھ رہا تھا، سب کا کیا کیا کردار رہا ہے، ادھر عمر سعد کے لشکر کا جو کردار رہا ہے اس کردار کو بھی حمید بن مسلم نے لکھا، اور اگر نہ لکھتا تو شاید ہمیں آج معلوم نہیں ہو پاتا، اور سب لوگ آ کے لکھا بھی رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو وہ جو ظالمانہ کردار ادا کر رہے تھے ان کے لیے محرک اتنی کافی ہے کہ ان کو چند پیسے مل جائیں، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نزدیکی مل جائے، کوئی دربار میں قریب ہونے کا کوئی عہدہ مل جائے، لیکن یہ جو اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں ان کا محرک کیا ہوگا؟ ان کو کس چیز نے حرکت لے آیا؟ کون سی چیز تھی جو انہیں مدینے سے نکال کر مکے تک لائی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں مکے سے بھی نکال کر کربلا تک لے کے آئی؟ کون سی چیز تھی جس نے انہیں 4 محرم کے بعد، پھر 7 محرم کے بعد، پانی بند ہو جانے کے بعد، نہر فرات سے خیمے ہٹ جانے کے بعد، کون سی چیز تھی جو انہیں روکے ہوئے تھی؟ کون سا محرک تھا؟ موٹی ہوئی، میں موٹی بار بار نہیں کہوں، کون سی چیز تھی، کون سا محرک تھا جو انہیں شب عاشور تک روکے ہوا تھا؟ کون سا محرک تھا کہ شب عاشور بالکل جنگ جب سامنے نظر آ رہی تھی اور جنگ ایک شب کے لیے کسی طرح روکی گئی، اور جب یقینی ہو گیا کہ کل کی صبح حتماً جنگ ہونے والی ہے، تو کون سی چیز تھی جو اس شب میں بیویوں کو روکے ہوئے تھی، بچوں کو روکے ہوئے تھی، ان مردوں کو روکے ہوئی تھی کہ جن کی بیویاں اور بچے خیمے میں موجود تھے؟ کون سا موٹو تھا؟ کون سا محرک تھا؟ اتنا بڑا محرک کیا ہو ہی سکتا ہے؟ کس چیز میں اتنی صلاحیت ہے جو اتنا بڑا محرک بنے؟ یہاں سے کربلا سمجھ میں آتی کہ کربلا کتنا عظیم توحیدی عمل تھا۔ یہ ایک موضوع ہے، ابھی گفتگو ہو بھی چکی ہے، ہمیں فی الحال یہاں پہ اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن یہاں سے کردار معین کرنا اور کردار سمجھنے کی بنیاد سمجھ میں آ جاتی ہے اور معلوم ہو جاتی ہے۔ صبح کی مجلس میں بھی ایک اشارہ تھوڑا سا کیا گیا اس مطلب کی طرف کہ یہاں سے اصل میں سمجھ میں آتا ہے کہ جو اتنا بڑا کردار ادا کیا جا رہا ہے وہ کیسے ادا کیا جا رہا ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد پھر بھی اتنا اطمینان، پھر بھی اتنا سکون، پھر بھی اتنا اصولوں کے مطابق زندگی، پھر بھی ذرا بھی اصولوں میں کمی نہ ہونے پائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف انہی کے لیے ممکن ہے کہ جو ایک عمل کو اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اتنا یہ کربلا کی جان ہے اور کربلا کی روح ہے، روح عاشورہ کربلا کی روح ہے۔ کبھی کبھی ایک جملہ عزیزو آپ کے سامنے عرض کروں کہ اتنا بڑا واقعہ ہم اس کو اتنا بار بار مناتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ایک توفیق ہے کہ ہم ہر سال مناتے ہیں، پھر سال بھر میں مختلف بہانوں سے حسین بن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی مر جائے تو بھی کرتے ہیں، کوئی عزیز ہو، کوئی رشتہ ہو، کوئی غم ہو، کوئی خوشی ہو، متعدد مواقع پر ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن خاص کر کربلا کا ذکر کرتے ہیں، خاص کر حسین بن علی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہماری رسمیں ہیں، جو ہمارا ذکر ہے، جو ہم مجلس برپا کر رہے ہیں، دوسرے امور انجام دے رہے ہیں، یہ سب جو ہے کربلا کے ذکر کا جسم ہے، یہ ڈھانچہ ہے، یہ سب ڈھانچہ ہے، اس کا ڈھانچہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ سب پیکر ہے، یہ جسم ہے، لیکن اس پیکر کی کوئی روح بھی تو ہے۔
روح یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے اتنا بڑا عمل انجام پایا. ہم اتنا زیادہ پے کر اس جسم کو اتنا زیادہ انجام دیں، جسم سے رابطے میں رہیں، مجلسوں میں آئیں، محفلوں میں جائیں، سال بھر ذکر کریں، ایام اعظام میں زیادہ کریں، جسم کو سجائیں سنواریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر اس کی روح کو نہیں سمجھیں تو پھر ہمیں وہ، اب اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی انسان جو ہے اپنے جسم میں، اپنے گھر میں ایک ڈھانچہ لا کے رکھے رہے روح کے بغیر، تو کیا ہوگا؟ یہ انسان تیار نہیں اس کے لیے. گھر میں کسی کی جان چلی جائے تو کیا کہتے ہیں جلدی نکالو، جلدی غسل دو، جلدی کفن دو، جلدی نماز پڑھاؤ، جلدی قبر بناؤ، جلدی لے جا کے دفن کرو، کیونکہ اب اس کی روح نکل گئی. روح کے نکلنے کے بعد یہ فقط ڈھانچہ سا رہ گیا، جسم رہ گیا. یہ جسم جو ہے اس کو جلدی ہٹاؤ یہاں سے، چونکہ یہ جسم جو ہے اب نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ اثر ڈال سکتا ہے، نہ تاثیر ڈال سکتا ہے. یہ جسم اب کام کا نہیں رہ گیا ہے. تو عزیزو، صرف یہ انسانی جسم کی بات نہیں، ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. ہر چیز کا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. یہ جو جاتے ہیں مسجد میں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ سب نماز کا جسم ہے، یہ روح نہیں ہے. روح نماز کیا ہے؟ روح نماز قرآن میں بیان کیا گیا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھو. یہ روح ہے لذکری، میری یاد کے لیے ہے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. اللہ کو یاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنے بندہ بننے کے لیے. یہ ایک روح ہے، یہ بڑی روح ہے نماز کی. پھر ایک دوسری روح کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روک لیتی ہے. یہ روح ہے نماز. یعنی اگر نماز دوسری نماز تک انسان کو برائیوں سے روکے ہوئے ہے تو گویا اس کو روح نماز حاصل ہے. کیسے ہے نماز؟ کیسے روکتی ہے نماز؟ آگے پکڑتی نہیں ہے. نماز انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، اور اللہ کی یاد انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے. یہ روح ہے نماز. تو ہم نماز کے ڈھانچے میں پڑے رہیں، رات رات بھر نماز پڑھیں، دن دن بھر نماز پڑھیں، لیکن روح کے بغیر پڑھیں تو کس کام کی نماز ہوگی؟ ہوگی کسی کام کی نماز؟ اب اس کی سب مثالیں آپ خود ہی سوچ لیں. جو ہم ساری مثالیں دیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، لیکن آپ خود ہی روزے کے بارے میں سوچ لیں، حج کے بارے میں سوچ لیں، دیگر اعمال کے بارے میں سوچ لیں کہ ڈھانچہ، حج کا ڈھانچہ جو دکھ رہا ہے، یہ طواف، یہ جانا، یہ صحیح کرنا، وہ عرفہ جانا، مزدلفہ جانا، مینا جانا، پتھر مارنا، قربانی کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ حج کا ڈھانچہ ہے. لیکن روح حج کیا ہے؟ روح حج وہی ہے جو جناب ابراہیم کے پاس تھی. وہ روح حج، ابراہیمی توحید، ابراہیمی کردار، ابراہیمی عشق، ابراہیمی خلت، ابراہیمی، وہ روح ہے. تو ہم جائیں خوب، 1 سال جائیں، 2 سال جائیں، ہر سال جائیں، اور آ کے لوگوں کو بیان بھی کریں کہ میرا 12 حج ہو گیا، میرا 13 حج ہو گیا، میرے اتنے عمرے ہو گئے، میرا یہ سب ڈھانچہ تھا. حج کے جسم میں الجھے ہوئے تھے جا کر، لیکن حج کی روح ساتھ میں مل پائی یا نہیں مل پائی؟ اسی طرح ہم فخر سے بیان کریں ہم نے اتنی مجلسیں پڑھی، اتنے اشرے پڑھے، اتنی مجلسیں پڑھی، اتنی مجلس کی، اتنا فرش بچھائے، اتنا فلاں کیا، اتنا فلاں کیا. یہ سب تو جسم ہے عزاداری کا. روح عزاداری کتنی ہے؟ روح عزا، روح عزا کیا ہے؟ روح عزا وہی ہے جو حسین ابن علی کے شہادتوں کا اور قربانیوں کی روح تھی. کس چیز نے اتنے بڑے عمل کو انجام دینے کے لیے انگیزہ اور محرک پیدا کی، حرکت پیدا کی؟ وہ روح عزا. یہ تھوڑی سی گفتگو صبح میں ہو چکی ہے، لہذا پھر یہاں پر آپ کو اس میں زیادہ دیر تک نہیں لے جانا چاہتے. اور یہاں سے یہ بات اس لیے شروع کی
یہاں سے انسان کے اپنے اصلی کردار کی جہت معین ہوتی ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا کردار کیوں اتنا عظیم ہو گیا، کیونکہ اس کے پیچھے روح بہت بڑی کام کر رہی تھی۔ یہ ظاہری عمل بڑا نہیں ہوتا، جان تو اور بھی لوگ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کا جان دینا اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ پیچھے کی روح ہے جو اس کو اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ کس کے لیے یہ جان دی جا رہی ہے، وہ ہے اتنا بڑا کر دیتی ہے۔ ہم زیادہ جان دینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور قرآن کی آیت جب پڑھتے ہیں کہ بار بار، یہ مطلب شاید آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، بار بار ہم یہی پڑھتے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو ہم گمان پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، کہنے پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، قتل کرنے پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، لیکن اس پر توجہ نہیں کرتے جو دونوں آیتوں میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کی راہ والا مطلب وہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن جو چیز ان کو اتنا عظیم بناتی ہے کہ جو کبھی نہیں مریں گے وہ یہ اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ، یہ ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں کرتے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہمارے ذاکرین کرتے ہیں، نہ سننے والا کرتا ہے۔ وہ زیادہ توجہ کرتا ہے قتل کر دیے گئے، جان دے دی، جان دینا بڑی بات ہے، لیکن جان دینا اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے لیے جان دیتے ہیں، کوئی زمین کے لیے جان دے دیتا ہے، کوئی خاندان کے لیے جان دے دیتا ہے، کوئی قبیلے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے خاندانوں، قبیلوں، زمینوں، نہیں معلوم کس کے لیے جان دے دی۔ تو جان دینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس کے لیے جان دے رہا ہے، یہ دیکھے انسان۔ اور صرف جان دینے کی بھی مسئلہ نہیں، یہیں سے اور بھی چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ فلاں عمل انجام دینا یہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ کس کے لیے انجام دے رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزے پہ روزے رکھ رہا ہے، کوئی حج پہ حج کر رہا ہے، کوئی مجلس پہ مجلس کر رہا ہے، کوئی مجلس پہ مجلس پڑھ رہا ہے، یہ سب تو عمل ہے، یہ دیکھیں کہ کس کے لیے انجام دے رہا ہے، یہ اگر قیمتی بناتا ہے ایک عمل کو، یہ آگے قیمتی بنا۔ جان دینے سے بڑھ کے تو یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں جان دینے سے تو بڑھ کے نہیں ہے، لیکن جان دینا بھی قیمتی نہیں ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ کس کے لیے جان دی ہے، اس وقت تک قیمتی نہیں ہے۔ اسی لیے دونوں جگہ پہ اور بار بار قرآن میں بار بار یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے کہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ ہمارے لیے یہی لفظ اہم نہیں رکھتا، باقی ساری چیزیں اہم ہیں، قتل ہونا اہم ہے، زندہ رہنا اہم ہے، مردہ نہ سمجھنا اہم ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اسی پہ ہم سارے نقطے پڑھتے ہیں، لیکن یہ اصلی نقطہ یہ نہیں پڑھتے کہ جو اللہ کی راہ میں ہو، یہ اصل نقطہ ہے، ٹھیک۔ پھر یہیں سے انسان کا کردار معین ہونا شروع ہوتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کیوں اتنا زیادہ عظیم ہے؟ ایک بیوی کا کردار اتنا ہی عظمت کیوں حاصل کر لیتا ہے؟ عزیزو، ہم یہ کہہ تو رہے بار بار جملہ، لیکن صحیح پوچھیں تو ابھی ہم سب کو کسی کو نہیں معلوم کہ جناب زینب کے کردار کی عظمت کیا ہے، نہیں معلوم۔ ہم جیسے طالب علم نادان لوگ تو نہیں جانتے، کتنا جان لیں گے؟ کوئی جا کر امام سید سجاد کی نگاہ سے دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ جناب زینب کے کردار کی عظمت کیا۔ جہاں فرما رہے ہیں اے میری پھوپھی اماں، آپ اپنا کردار ادا کر چکی، اب آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ انک عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفاہمہ، اے پھوپھی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو تعلیم نہیں دیا گیا ہے۔ اب اس جملے کا مطلب سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے عزیزو۔ یہ بات صرف معصومین کے لیے ابھی تک استعمال ہوتی رہی ہے کہ رسول اللہ کو جو علم لدنی حاصل ہے، کسی نے یہاں تعلیم نہیں دیا رسول اللہ کو، رسول اللہ کو خاص علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ہم خاص اللہ کے خاص نمائندوں کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، ائمہ کے لیے، کہ ان کے پاس علم ہے، خاص علم ہے پروردگار کی طرف سے، لیکن یہاں پر ایک ذاکر کی زبان نہیں، ایک عالم کی زبان نہیں، ایک خطیب کی زبان نہیں، ایک مورخ کی زبان نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ امام سید سجاد کی زبان یہ کہہ رہی کہ انک عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں، ایسی عالمہ
کہ جس کو تعلیم نہیں دی گئی. یعنی یہ کچھ ایسا علم ہے جناب زینب کے پاس. جناب زینب کو تعلیم دیا ہے، جناب زینب کو امیر المومنین نے تعلیم دیا ہے، جناب زینب کو امام حسن نے تعلیم دیا ہے، جناب زینب کو امام حسین نے تعلیم دیا ہے، جناب زینب نے اپنے نانا کے کردار سے بھی بہت ساری تعلیم لی ہے. لیکن وہ تعلیم جو دیا گیا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ جناب زینب نے خود کچھ علم حاصل کیا ہے، ایسا کہ جو تعلیم کے بغیر حاصل ہوتا ہے. اب یہ بلند مقام ہے. تو اس بی بی کے کردار کو ابھی ہم کتنا جانتے ہیں اور کتنا جان پائیں گے، چونکہ ایک عظیم انسان کے کردار کو جاننے کے لیے بھی انسان میں کچھ تو عظمت ہو. اب ہم جیسے معمولی لوگ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو بس اپنی ہی حیثیت سے جتنا سمجھ پائیں گے اتنا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ واقعاً اس حقیقی مقام کو سمجھ لیں. ہم تاریخ کے صفحات کے سہارے سے سمجھتے ہیں، اور تاریخ مجبور ہے. تاریخ سب تو کچھ نہیں لکھ پاتی. تاریخ کچھ واقعات جو اس کے دیکھنے والے کے ذہن میں باقی رہ جاتے ہیں اس کو لکھ لیتی ہے، لیکن اس واقعات کے درمیان میں کتنی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں یہ کسے معلوم؟ یہ تو خبر نہیں ہے. یہ تاریخ کے یہ کربلا کی جو تاریخ کا واقعہ لکھا گیا ہے، دیکھنے والوں نے جو دیکھا وہ لکھا، ادھر کے لشکر نے جو دیکھا وہ بھی لکھا، اور یہاں پر ہمارے یعنی حرم اہل بیت میں جو امام سید سجاد علیہ السلام سے، فاطمہ بنت الحسین سے، ان کے فرزند سے اور دیگر لوگوں سے جو روایتیں ہیں وہ روایتیں موجود ہیں. لیکن یہ تو ساری روایت سب کچھ تو نہیں لکھ دیا گیا. چند واقعات، مثلا شب عاشور اتنی بڑی رات، اس کے چند واقعات لکھے ہوئے ہیں. مقتل میں شہداء جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، چند واقعات لکھے ہوئے. مشہور شہداء جو ہیں ان کے تھوڑا زیادہ ہیں، ورنہ بہت سارے تو واقعات ہی نہیں لکھے ہوئے ہیں. تو تاریخ تو ایک حد تک نگاہ کرتی ہے. پھر عصر عاشور کے بعد سے لے کر شام غریباں تک، رات میں، دن میں، 11 محرم، 12 محرم، دربار میں، یزید کے، ابن زیاد کے بازار میں، یہاں پہ تاریخ کے لوگوں نے جو چیزیں دیکھی اس میں کچھ چیزیں نقل کی، کچھ چیزیں نقل ہوتے ہوتے کتاب میں آ گئی، لیکن سب تو نہیں آئیں، جس سے پورا وہ عظیم کردار ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے. لیکن جتنے واقعات ہیں اگر اس پہ تھوڑا گہرائی سے نگاہ کی جائے تو شاید کچھ عظمت ہماری نگاہوں میں سمجھ میں آ جائے، شاید تھوڑا سا. وہ بھی اب انسان کے اوپر ہے کہ کتنا وہ سوچ سکتا ہے. لہذا ایک بی بی جو کردار ادا کر رہی ہے وہ کردار کتنا عظیم ہے، یہ اس کی اس محرک سے اندازہ ہوگا کہ کون سی چیز اسے اتنے بڑے کردار کو ادا کرنے کے لیے لے آئی. یہاں پر جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ صرف بھائی کی محبت میں نہیں آ گئی تھی بی بی. یہ ٹھیک ہے کہ کسی کو حسین ابن علی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنا جناب زینب کو ہے، لیکن جناب زینب صرف محبت میں نہیں آئی ہے بلکہ جناب زینب کردار ادا کرنے کے لیے. یہ اس پر آپ اور غور کریے کہ میں خالی کل وقت کم تھا اور مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور پھر دوبارہ ہم نہیں اس کو چھوڑنا چاہتے، لیکن اس پہ غور کیجیے گا کہ ہم خالی ایک ایموشنل پہلو پورا پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں پیش کر پاتے. وجوہات بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر صرف جو محبت میں آنا ہوتا تو روک دیتے حسین، بہن نہیں جاؤ، جہاں جنگ ہے، یہاں خون ہے، یہاں اسیری ہے، یہاں پر جناب زینب کو نہیں لایا جائے. تو ایک چیز جو اتنے بڑے کردار کے لیے انسان کو آمادہ کرتی ہے وہ روح ہمیشہ ڈھونڈے عزیزو، اپنے تمام اعمال میں اس روح کو ڈھونڈے تاکہ ہمارا یہ جو کردار ادا پا رہا ہے یہ بھی ایک کردار ہے. حسین ابن علی کا ذکر قائم کرنا، بعد میں یہ ذکر قائم کرنا، یہ بھی ایک کردار ہے، لیکن یہ کردار بھی اس روح سے خالی نہ ہو جائے. جو چیز کسی بھی عمل کو روح سے خالی کر دیتی ہے وہ ہوتی ہیں کھوکھلی رسمیں. دو چیزوں میں توجہ رہے، ایک ہے کھوکھلی رسم، ایک ہے روح کے ساتھ کسی رسم کا ہونا. کھوکھلی یعنی اندر سے خالی رسم، روح کے بغیر رسم. یہ جو ہے وہی ڈھانچے والی شکل اختیار کر لیتی ہے، بجائے یہ کہ وہ فائدہ پہنچائے
ممکن ہے کہ وہ نقصان بھی پہنچانا شروع کرے اگر فقط کھوکھلی رسم ہو۔ مثلا کوئی خوب نماز جا کے پڑھے لیکن روح کے بغیر پڑھے تو فائدہ پہنچائے گی؟ فائدہ تو نہیں پہنچائے گی، نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ آپ کا نہیں نماز بھلا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہاں پہنچا سکتی ہے۔ اگر ایک نماز انسان کو متکبر بنا دے، ایک نماز انسان کو ریاکار بنا دے تو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے؟ اتنی بڑی بیماری پیدا کر دی تو نقصان پہنچا دیا۔ یعنی روح سے خالی نماز ممکن ہے انسان کو نقصان پہنچا دے، روح سے خالی حج ممکن ہے انسان کو نقصان ہو، اس کے لیے روایتیں موجود ہیں۔ روح سے خالی روزہ ممکن ہے انسان کو فائدہ تو چھوڑیں نقصان بھی پہنچا دے۔ اسی طرح روح سے خالی عزاداری ممکن ہے ہم کو فائدہ تو نہیں پہنچائے نقصان بھی پہنچا دے۔ اب یہ بات تھوڑا سخت ہو گئی ہے لیکن اتنی ساری مثالیں ہم نے اسی لیے تاکہ بات میں یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ عزاداری کے بارے میں کہیں کہ نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ عزاداری اس عزاداری تک ہم اپنے آپ کو پہنچا سکیں جو روح والی عزاداری ہو، وہاں تک لے جانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ روح سے بھری ہوئی عزاداری، کامل عزاداری جو ہمیں وہاں تک پہنچا سکے۔ میں ایک بات جلدی سے عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس پر بہت توجہ کیجیے گا تاکہ بعد میں اور کہ بہت توجہ کریں۔ کردار کا ادا ہونا، میں ایک بات شروع میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ بات آگے بڑھ گئی اور نہیں عرض کر پایا تو ابھی اس کی فرصت نہیں رہ گئی ہے۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں عزیزوں، دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بہتر بنانے کی طرف کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کو شر کی طرف لے جانے کا رول ادا کر رہے ہیں۔ دو ہی طرح کے لوگ، پوری تاریخ انسانی میں صرف دو طرح کے لوگ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دنیا کو خیر کی طرف لے جا رہے ہیں اور دنیا کو خیر کی طرف لے جانے میں رول ادا کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں۔ دائرہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، انسان کوشش کرے کہ اپنے دائرے کو بڑھائے، لیکن اگر دائرہ بہت زیادہ بڑھا نہیں ہے تو بہرحال انسان مایوس نہیں ہو، فقط کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف اسی ایک مسئلے پر ایک پورا اشرا پڑھا جائے تو بہت اچھا ہے، چونکہ یہ عنوان ہے، اس عنوان پہ آپ توجہ۔ دو طرح کے لوگ ہیں کائنات میں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو خیر کی طرف لے جانے میں کچھ لوگ تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ پورا اپنا وجود لگا دے رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے وجود سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں دنیا کو خیر کی طرف لے جانے۔ یعنی دنیا کو خیر یعنی کیا؟ یعنی انسانیت خیر کی طرف جائے، لوگ خیر کی طرف جائیں، معاشرے خیر کی طرف جائیں اور خیر کی طرف بڑھتے رہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے جس کی مسلسل کوشش ہے کہ دنیا کو خیر سے نکال کر شر کی طرف لے کے جایا جائے، اور اس کے لیے رول ادا کر رہا ہے، اس کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ تو دو ہی طرح کے کردار ہیں۔ یہ دو طرح کے کردار اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس بیوی کا ہم نے ذکر کیا ہے اور جس بیوی کے کردار کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس بیوی نے دنیا کو خیر کی طرف لے جانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، خیر کی طرف لے جانے۔ وہ تھوڑا آپ کی خدمت میں شاید اپنی ناقص زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جناب زینب کا اس دنیا کو خیر کی طرف لے جانے میں کتنا عظیم رول رہا ہے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ دوسری قوم کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کرداروں کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں، ہم جناب زینب کے اتنے عظیم کردار کو صرف اپنی قوم تک ابھی سمیٹ کے رکھے ہوئے، کتنا ہم نے پہنچایا ہے۔ دوسری قوم کے لوگ معمولی لوگوں کو، مثلا کچھ لوگ ہیں مریضوں کو علاج کر رہے ہیں تو وہ پورا ایک عالمی کردار بنا دیا ہم، کچھ لوگ جو ہے وہ نرس ہیں تو ان کو ایک عالمی کردار بنا دیا گیا۔ ہم یہاں پہ نام نہیں لیتے، ضرورت نہیں نام لینے کی، ہے نا آپ کی نظروں کے ساتھ تاریخ میں ایسے یہ کوئی اتنے بڑے کردار نہیں۔ اچھی بات تھی، اچھی بات اچھی ہے، چاہے کوئی بھی کرے اچھی بات بہرحال اچھی ہے، اچھا کام کیا، اچھی نیت تھی، اچھا کام بھی کیا، لیکن اتنا بڑا کردار نہیں تھا کہ اس کو اتنا عالمی کردار بنا دیا جائے۔
لیکن یہ ان قوم والوں کا ہنر ہے کہ جو اپنے چھوٹے کرداروں کو اتنے بڑے کردار میں تبدیل کر دیں۔ تو کچھ تو ہم اپنی کوتاہی مانیں کہ علی کی بیٹی کا اتنا عظیم کردار، لیکن اس کو بھی ہم نے سمیٹ کے رکھا ہوا ہے صرف اپنے قوم کے لیے، اور وہ بھی صرف رونے اور جنت کے لیے کردار، اس دنیا کے کردار کے لیے نہیں لیا۔ ابھی تک جناب زینب کے کردار کو ہم نے اپنے زمانے کے لیے لیا ہی نہیں۔ جناب زینب کے کردار کو اپنے زمانے کے لیے اگر لیا گیا ہوتا تو آج ہمارے زمانے میں، آج ہمارے دور میں ایک حسن نصر اللہ نہیں ہوتا، بلکہ ہزاروں ہوتے، لاکھوں ہوتے۔ جناب زینب کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ کل پرسوں عاشور کے دن کی تقریر میں کہا کہ آج حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تنہا نہ چھوڑنا یعنی کیا؟ یعنی جناب زینب کے کردار سے جناب زینب کا ذکر کر کے صرف گریہ نہیں کیا ہے، بلکہ جناب زینب کا کردار ادا کرنا بھی سیکھا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، جب آج کے یزید اٹھ کھڑے ہوں اور آج کے سارے یزید متحد ہو کر حق کے مقابلے میں کھڑے ہوں، تو کوئی حسینی کردار ادا کر رہا ہے تو کوئی زینبی کردار ادا کرے۔ لیکن یہ کردار کب ادا ہوتا ہے؟ یہ کردار اس وقت ادا ہوتا ہے جب ایسے کرداروں کو سمجھا جائے کہ نہیں، ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ابھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہ تقریر سن کے باطل کی خیموں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں کہ انسان اس طرح ہوگی باطل کے مرکز میں کھلبلی مچا دے۔ ایک ابوالفضل عباس تھے کربلا میں، لیکن عمر سعد کا پورا لشکر پریشان تھا۔ یہ کردار ہے ابوالفضل عباس کا کردار۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا کردار کہ اکیلے ہوتے ہوئے دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچی ہوئی۔ کھلبلی سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شمر کو رحم آ گیا تھا؟ شمر جیسے ملعون کو رحم آ گیا تھا ابوالفضل عباس پہ، یہ آگے شب عاشور میں کہہ رہا ہے آ جاؤ میں امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ نہیں، عباس کے کردار کا خوف تھا۔ تو جانتا تھا کہ عباس اگر تلوار لے کے نکل جائیں گے تو کس میں جرأت ہے جو آئے سامنے۔ اس زمانے کی گولیوں کی جنگ تو نہیں ہوتی دور سے مار دیا جائے گا، بہت ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، لیکن جو بڑے سورما ہوتے تھے وہ تیروں کو کاٹنا اور روکنا اور اس سے بھی بچنا جانتے تھے۔ تو جو ہمارا اتنے بڑے بڑے کردار، یہ اس پہ آپ توجہ کریں عزیزو، یہ ہماری بہت مشکل ہے۔ ہم یہاں پہ عرض کر رہے ہیں، شاید کیمرے کے ذریعے سے اور لوگوں تک بات پہنچے، اور شاید خدا توفیق دے کہ اتنے عظیم کرداروں کو ہم نے کتنا محدود کیا ہوا ہے۔ یہ کردار کب ہوں گے دنیا کے سامنے؟ الحمدللہ ابھی ہم صرف مایوسی نہیں کر رہے ہیں، الحمدللہ آج کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا اس کردار، ایسے کربلا کے عظیم کرداروں کے پہچانوانے کا کام شروع ہوا ہے، اور عملی طور پر شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ توجہ، جب تک کربلا کو صرف ڈھانچے کی شکل میں رکھا جائے گا اور اس کے اندر کی روح سامنے نہیں آئے گی، تب تک یہ کردار ہم پہچانوا ہی نہیں پائیں گے۔ لوگ اب کیا کریں، نام بار بار زبان میں نہیں لینا چاہتا، لوگ ساری دنیا کے چھوٹے چھوٹے کرداروں کو بڑا بنا کے دیکھتے رہیں گے اور ہمارے بڑے کرداروں کو نہیں پہچان پائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یا تو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں دنیا کو خیر کی طرف لے جانے میں، یا کردار ادا کر رہے ہیں لوگوں کو شر کی طرف لے کے جانے میں۔ اس میں کون سا رول ہے اور کس کردار کو کتنی حمایت کی ضرورت ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام مرد لوگ کیا کرتے تھے، لیکن یہ آ کر دیکھیں کہ کربلا میں جناب زینب نے پوری بشریت کو، پورے دین کو، تمام انبیاء کی محنتوں کو، اس کی بقا کو، اس کے تحفظ کو اور ان سب کو ایک خیر کی طرف لے جانے میں جناب زینب نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، خیر کی طرف لے جانا۔
ایک نیت کریں عزیزو، ہم سب مل کے یہ اچھا اسی موقع پہ ایک نیت کریں کہ ہم دنیا کو شر کی طرف لے جانے میں خدا کرے کوئی کردار ادا نہ کریں. تو یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کے منبروں پر بھی آ کے یہ کردار ادا ہو سکتا ہے کہ بجائے خیر کی طرف لے جانے کے خیر سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہو. تو ہمارے جوان، ہمارے برادران، ہمارے بزرگ ایک نہ اپنے گھر کی حد تک نہ کہیں باہر کی حد تک دنیا کو خیر کی طرف لے جانے میں چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا جتنا کردار ممکن ہو سکے ادا کر لیں، جتنا رول ادا کر سکیں. لیکن خدا نخواستہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کو، بشریت کو، مومنین کو، امت کو، معاشرے کو شر کی طرف لے جانے کا کردار ادا کر. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا وہ ہے کہ جو بشریت کو خیر کی طرف لے جانے کے لیے سب سے بڑا کردار وہاں پہ ادا کیا، ایک دن کا بڑا کردار. ایک دن میں اتنا بڑا کردار کربلا میں ادا کیا خیر کی طرف لے جانے میں. کہا بھی یہی کہ میں جا رہا ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. نہی عن المنکر کرنا یعنی کیا؟ یعنی شر سے لوگوں کو نکال کر معروف کی طرف لے جانا، یعنی خیر. معروف یعنی خیر. معروف کا ترجمہ ہے ویلوز، ویلوز یعنی خیر. تو ابھی تو کربلا کو اس نگاہ سے ہم دیکھ ہی بہت کم پائے ہیں کہ کربلا کو بشریت کو خیر کی طرف لے جانے کے لیے دیکھا جائے. ابھی تو ہم نے خالی کربلا کو اپنی جنتوں کی حد تک سمیٹا ہوا ہے، خیر کی طرف لے جانے کے لیے کتنا دیکھا گیا. یہ اس وقت معلوم ہو سکے گا کہ جب ان عظیم کرداروں کو آگے سمجھا جائے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا. اس خیر میں اپنے آپ کی کتنی بڑی شرکت دی ہے، یہ کربلا عاشور کے بعد کے واقعات سے معلوم ہونا شروع ہوتا ہے کہ سارا خیر جہاں سمٹ گیا ہے، سارا خیر. میں ایک تھوڑا سا خالی اشارہ کر دوں، بعد میں شاید اس کی وضاحت کریں کہ سارا خیر یہاں آ کر سمٹ گیا ہے کہاں پر، کس ذات میں؟ یزید کا دور آپ ایک تھوڑا جلدی سے مجسم کر لیں، پورا وہ دور، اور اس دور میں خیر اور شر دو مرکز جڑے، خیر کا مرکز اور شر کا مرکز. اور مجھے اس کے لیے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس وقت پورے اس دور میں پورے عالم اسلام میں شر کا مرکز وہ شام کا دربار ہے جہاں پر یزید بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ کو تو کم سے کم نہیں ہے دلیل دینے کی ضرورت. اگر کوئی ناصبی آ جائے تو شاید اس کو دلیل دینے کی ضرورت پڑے کہ جو یزید ابھی بھی یزید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہو. اب ایسے ہیں ناصبی لوگ موجود ہیں، ان کو بتانا پڑے گا کہ یزید کتنا بڑا شر تھا، یزید نے پہلے سال کیا کیا، یزید نے دوسرے سال کیا کیا، یزید نے تیسرے سال کیا کیا. وہ تو آگے کہتے ہیں کہ یزید نے کیا کیا تھا، ابن زیاد نے کیا تھا. تو اگر ابن زیاد نے کیا تھا تو پھر بیویاں شام کے بازار میں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اگر یہ سب ابن زیاد نے کیا تھا تو بیویاں بازار شام تک گئیں کیوں؟ کوفے سے معاملہ ختم ہو جاتا. ایک ہفتے تک کوفے میں روکا بھی اسی لیے گیا تھا کہ بات یہیں پہ ختم کر دی جائے. قتل بھی کر لیا ہے، اسیر کر کے یہاں پہ لائے ہیں، اب یہاں سے چھوڑ دیں، یہی کوفے کے زندان میں رکھیں. لیکن خط بھیجا گیا، قاصد بھیجا گیا، جواب آیا کہ نہیں، ہماری فتح ہوگی اس وقت مکمل کی جب یہ اسیر ہمارے دربار میں آئے، ہمارے بازار میں. شام تک کا سفر کیوں طے کرایا گیا؟ فوراً تو شام نہیں گئی نا بیویاں، معلوم ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں کہ 12 محرم کو کوفے پہنچی اور 12 محرم یا 13 محرم کو شام ملنا، وہاں پہ ایک ہفتے سے زیادہ رکی، 7 دن یا 8 دن یا 9 دن. اور اس درمیان میں تیز رفتار گھوڑے سے قاصد گیا شام تک، وہاں سے آیا اور وہاں سے طلب کیا گیا، اسیروں کو وہاں تک لے جایا گیا، شام کے بازار میں، شام کے دربار میں، شام کے زندان میں. اب کوئی ایسے ناصبی لوگوں کو جا کے بتائے کہ اگر مروان ہی کے سب کچھ کھا تو مروان کیوں بولا؟
وہ خط کس نے بھیجا تھا کہ حسین ابن علی کی بیعت اگر نہیں ہو تو سرکار دو؟ یہ ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا یا یزید کی طرف سے آیا تھا؟ اور اگر اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ دیکھیں کہ اس کے بعد والے سال میں یزید نے رسول اللہ کے مدینے میں کیا کیا۔ اگر تمہیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے تو اصحاب تو سمجھ میں آتے ہیں نا۔ تو اصحاب کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا، اصحاب کی بہوؤں کے ساتھ کیا کیا، مدینے میں کیا کیا، کیوں 1000 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ لیکن جب انسان ناصبی ہو تو اس کے لیے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اور آگے جا کے اگلے سال دیکھو اس کے بعد والے سال میں کیا کیا کہ پہاڑیوں کے اوپر سے کعبے کے اوپر آگ کے گولے ڈلوائے پتھر کے، کعبہ ٹوٹ گیا، کعبہ ڈھہ گیا، کعبے کی پھر نئی تعمیر کرانی پڑی۔ جو کعبہ تھا رسول اللہ کے زمانے کا کعبہ، وہ یزید کے لشکر کے حملے سے کعبہ ٹوٹ کے گر گیا۔ پتھر کے گولے منجنیق سے پہاڑوں کے اوپر سے، پہاڑیوں کے اوپر سے منجنیق سے پتھر اور منجنیق سے آگ کے گولے، جل گیا، ٹوٹ گیا، ڈھہ گیا کعبہ۔ یہ 3 سال کا کردار ہے یزید کا۔ پہلا سال کربلا کا واقعہ، دوسرا سال مدینے کا واقعہ حرہ جو مدینے میں اتنا نہیں ہے بیان ہوتا، اور تیسرا سال مکے کا واقعہ، اور اس کے بعد اسی وقت جب کعبے کو حملہ ہو رہا تو اسی وقت یہ فنار بھی ہو گیا، ختم ہو گیا اسی وقت۔ تو بہرحال آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شر کا مرکز کہاں ہے، شر کا مرکز یہ ہے۔ خیر کا مرکز کہاں ہے؟ اگر یزید شر کا مرکز ہے تو خیر کا مرکز کہاں ہے؟ خیر کا مرکز نہ مدینے میں ہے نہ مکے میں ہے، خیر کا مرکز وہیں ہے جہاں حسین ابن علی ہے۔ اور یہ بھی کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہے ہیں ایسے سب۔ خیر کا مرکز وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں جو آ کر مشورے دے رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن خیر کا مرکز بننے کی صلاحیت نہیں، اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ مرکز خیر حسین ابن علی ہے، اور حسین ابن علی کی ذات میں آ کر تمام خیر سمٹ گیا۔ تمام انبیاء کا خیر کہاں سمٹا ہوا ہے؟ حسین ابن علی کی ذات میں۔ یہ یقین جانے، یہ ہم بہت ساری باتوں کو خلاصہ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ سارا خیر یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ اس دور کا سارا خیر سمٹا ہوا ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ذات میں۔ یوں ہی نہیں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ دلیل ہے اس کی، چونکہ یہاں پر آ کر سارا خیر سمٹ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حسین ابن علی وہ ہیں جو بشریت کو خیر کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یزید وہ ہے جو بشریت کو شر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ آ کر دیکھنا ہے کہ بشریت کو شر کی طرف لے جانے میں کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا ہے، اور بشریت کو خیر کی طرف لے جانے میں کن لوگوں نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا۔ اور عزیزو، پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ ڈالیں، ساتھ تو بہت سارے لوگوں نے دیا، تمام اصحاب نے دیا، تمام انصار نے دیا، تمام بنی ہاشم نے دیا، سب کا کردار عظیم ہے، لیکن جتنا بڑا ساتھ علی کی بیٹی نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ یہاں سے سمجھے کہ جناب زینب کا کردار کیا، بشریت کو خیر کی طرف لے جانے میں جناب زینب نے جو ساتھ دیا ہے، کیونکہ اور جن کو ساتھ دینا تھا انہیں اپنی جانیں دینی تھیں، اور علی اکبر کے لیے جان دینا یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، ابو الفضل عباس کے لیے جان دینا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک شجاع، ایک بہادر، ایک عاشق، ایک مطیع، ایک اللہ والا انسان، لیکن عزیزو خیر کے لیے بازاروں میں آنا، درباروں میں جانا، سر کی چادر کی قربانی دینا، یہ علی کی بیٹی کا کردار تھا خیر کے لیے۔ ہم تو اب صرف اس کو مصائب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کس لیے کیا بیوی، کس خیر کو باقی رکھنے کے لیے، کن انبیاء کی محنتوں کو باقی رکھنے کے لیے،
اور کس حسین ابن علی کی قربانی کے تحفظ کے لیے کیا۔ اس کے لیے جب دیکھیں تو جناب زینب کا کردار ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں گے، انسان اپنے اپنے طور پہ فیصلہ کرے کہ اپنی زندگی میں خیر کو آگے بڑھانے میں کتنا رول ادا کر رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ شر آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ انسان کا کام ہے کہ گھر کے دائرے سے لے کر آگے تک اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رہن سے، اپنے رہن سہن سے، کسی بھی چیز سے، اپنے درس سے، اپنے تعلیم سے، اپنے پڑھنے سے، اپنے پڑھانے سے، اپنے کسی بھی چیز سے اگر خیر آگے بڑھ رہا ہے تو ابھی بھی لشکر حسین ابن علی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور اگر شر آگے بڑھ رہا ہے تو اسی وقت عمر سعد کے لشکر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو، بلکہ یہ امیر المومنین کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ جمل میں صحابی ہے، امیر المومنین کا صحابی جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں شریک رہا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو بڑی حسرت کرتے ہوئے امیر المومنین کے قریب آیا اور آگے کہتا ہے، اے کاش کہ میرا بھائی بھی اس جنگ میں ہوتا اور اس جنگ میں اس کامیابی کو دیکھتا اور اس فتنے کو ختم ہوتے ہوئے دیتا اور اس جنگ میں شریک ہوتا۔ تو وہاں پر امیر المومنین نے فرمایا کہ تو پریشان نہیں ہو، اگر تیرے بھائی کی یہ نیت ہو کہ وہ اس جنگ میں آئے، اس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اس جنگ میں شریک ہوتا تو اس جنگ میں شریک ہے، اور بات صرف تیرے بھائی کی نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسان اگر یہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش کہ میں بھی حسین ابن علی کی، میں بھی جنگ جمل میں ہوتا اور میں بھی امیر المومنین کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی اس جنگ میں شریک ہے۔ یہ ہے خیر، اور اسی لیے جملہ ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کننا معکم، یہ فقط لفظ نہیں ہے عزیزو، یہ ہے خیر کی جنگ میں حسین ابن علی کے ساتھ شریک۔ اگر فقط لفظ ادا کریں تو انسان لفظ ادا کر کے ثواب لے کے چلا جائے گا، لیکن یہ جملہ ہمارے پوری زندگی کے وقت، پورے زندگی کے کردار کو معین کر رہا ہے، یعنی یہ کہ خیر کی جنگ میں حسین ابن علی کے لشکر کا حصہ ہم آج بنیں۔ اگر آج بن رہے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر جناب زینب کے مشن میں ہم مشن، البتہ ہمیں اتنی کسی کو قربانی نہیں دینی ہے جتنی جناب زینب نے قربانی دی۔ کس کو اتنی قربانی دی؟ آج یمن میں، آج لبنان میں، آج دوسری جگہوں پہ لوگ قربانی دے، لیکن کس کی قربانی جناب زینب جیسی قربانی؟ ہم سے اتنی قربانی کب طلب ہی نہیں کی گئی، ہم سے صرف اتنا کہا گیا کہ تم ارادہ تو کرو۔ تو ہمارے ارادے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی تو جناب زینب نے دی تھی کہ ایک دن میں اتنی ساری قربانی دینے کے بعد بھی کبھی مزید اور منظر دیکھنے کے لیے تیار۔ بیوی اپنے بچوں کو قربان کر چکی ہے، اپنے جوانوں کو قربان کر چکی ہے، اپنے بھائیوں کو قربان، ایک دن میں جس کے 6-7 بھائی شہید ہو جائیں ایک دن میں، اور ان بھائیوں میں کوئی عباس ہو، کوئی حسین ابن علی ہو۔ زینب کی قربانیاں دیکھیں، کربلا میں جتنی بھی قربانی ہوئی ہے ساری قربانیوں میں بہن بھائی شریک ہے، ساری قربانیوں میں۔ یعنی حسین ابن علی کے بیٹے ہیں تو جناب زینب کے بھتیجے ہیں، جناب زینب کے بیٹے ہیں تو حسین ابن علی کے بھانجے ہیں، تو قربانی میں شریک ہے۔ امام حسن کے جتنے فرزند ہیں 3 یا 4 شہید ہوئے، وہ سب جس طرح حسین ابن علی کے بھتیجے ہیں جناب زینب کے بھتیجے، قربانی میں شریک۔ جناب مسلم کے بچے ہیں، وہ بھانجے بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں، تو جناب زینب کے بھی بھانجے ہیں، امام حسین کے بھی بھانجے ہیں، جناب زینب کے بھی بھتیجے ہیں، امام حسین کے بھی بھتیجے، ساری قربانی میں شریک۔ ابو الفضل عباس حسین کا بھی بھائی ہے، زینب کا بھی بھائی۔ ابو الفضل عباس کے 3 اور بھائی سگے، وہ زینب کے بھی بھائی ہیں، حسین ابن علی کے بھائی۔ ساری قربانی میں جناب زینب شریک ہے حسین ابن علی۔ ہاں بس فرق یہ ہے
کہ لاشیں اٹھا اٹھا کر حسین لا رہے ہیں، اور خیمے میں بیویوں کو زینب سنبھال رہی، لیکن شریک ہے۔ لیکن ایک قربانی وہ ہے جو جناب زینب کی قربانی ہے فقط، اور وہ کون سی قربانی ہے؟ وہ ہے حسین ابن علی کی قربانی۔ حسین ابن علی کی قربانی یہ زینب کی قربانی ہے، میرے بھیا کی قربانی، میرا بھیا۔ اور یہ ساری قربانی دینے کے بعد ابھی جناب زینب کو اور بھی کچھ کردار ادا کر رہا ہے۔ کہاں پر صبر کرے، کتنا صبر ایک بہت ہی عظیم کردار ہے، شاید میں اس کے بارے میں بعد میں بیان نہیں کر پاؤں چونکہ فرصت نہیں ہو پائی سارے موضوعات آپ کے سامنے اٹھائے جائے، لیکن جناب زینب کا صابرانہ کردار، اللہ اکبر، ابھی تو ایک جملہ بھی کہنے کی فرصت نہیں، جناب زینب کا صابرانہ کردار جو رہا ہے، اتنی استقامت، اتنی مضبوطی، اللہ اکبر۔ عصر عاشور کے بعد دیکھا کہ خیمے اور مقتل کے درمیان میں بھائی کا لاشا ہے جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور اسی درمیان میں لوگوں نے دیکھا کہ اور لاشیں اٹھا اٹھا کر لوگ لے جا رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر لشکر میں کچھ گھوڑے ہیں جن کی نال بندی ہو رہی ہے، جن کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک شاید بیویوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ لاشیں ہٹ کیوں رہی ہیں، یہ سب کے لاشیں ہٹ کیوں رہے ہیں، لیکن لاشیں ہٹتے ہٹتے دیکھا کہ سب کا لاشا تو ہٹ رہا ہے، لیکن حسین ابن علی کی لاش اپنی جگہ میں موجود ہے۔ سب کی لاش کو جدا کیا، کنارے کیا جا رہا ہے۔ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے آیا، کوئی کہا کہ میرا ننیال کا ہے، کوئی کہا میرے فلاں سے ہے، کوئی کہا میرے خاندان سے ہے، کوئی کہا دوسرے خاندان، ہر رشتہ اٹھا کے لے آئے، لیکن کوئی رشتہ دار نہیں تھا حسین ابن علی کہ جو آ کر حسین ابن علی کا لاشا اٹھا۔ زینب کے صبر کا امتحان باقی ہے، کتنا بیوی کا صبر کا امتحان ہے۔ پھر دیکھا کہ اس کی لشکر سے 10 یا 12 گھوڑے نکلے اور نکل کر آگے بڑھنا شروع ہوئی، لاش حسین ابن علی کی طرف بڑھنا شروع ہوئی، بہن کی نگاہوں کے سامنے۔ اب یہاں پہ کیا کرے بیوی؟ جب شمر کا خنجر چل رہا تھا اس وقت بیوی نے فریاد بلند کی تھی، کون تو میرے ساتھ دیکھ رہا ہے کیا کوئی مسلمان نہیں ہے؟ لیکن اب ان کا امتحان لے چکی ہے، اب ان سے کیا کہے جناب زینب، کیا پکارے، کس کو پکارے، کس کو آواز دے؟ گھوڑے آگے بڑھتے رہے اور بڑھتے بڑھتے پھر گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی، اور رفتار جب تیز ہوئی تو تیز گھوڑے دوڑتے دوڑتے لاش حسین ابن علی پر دوڑنا شروع ہوئے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار آتے تھے اور جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے گھوڑے کو دوبارہ پلٹا کر پھر حسین ابن علی کی لاش پر پہلے پشت پر گھوڑے دوڑاتے رہے، پھر اس کو پلٹ کر سینے پہ گھوڑے دوڑاتے رہے، اور اتنا زیادہ گھوڑے دوڑائے کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پشت کی ہڈیوں سے مل گئی۔ لاش حسین ابن علی بچوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، زینب بنت علی کے سامنے مسلسل گھوڑے دوڑتے رہے، اور علی کی بیٹی یہ منظر دیکھتی رہی۔ زینب کی نگاہوں پر سلام ہو، لیکن فقط اتنا اثر باقی رہا کہ 1.5 سال تک یہ بی بی زندہ رہی، لیکن جب بھی اپنے بھائی کو یاد کیا یہ منظر کبھی نہ بھلا سکی کہ میری نظروں کے سامنے رسول اللہ کے نواسے کے جسم پر مسلسل گھوڑے دوڑتے رہے اور میں دیکھتی رہی اور کچھ نہ کر سکی۔